يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. رکو نمبر 2 24 سے 31 آیت تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ معزز مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا موٹا بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. جب انہوں نے اسے چھوا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گیا. مہمانوں نے اسے ایک لڑکے کی پیدائش کا خوشخبری سنایا، جس سے سن کر اس کی بیوی نے کہا میں بوڑھی بانجھ ہوں اور مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے. پھر فرشتوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے. 32 سے 46 آیت تک باقی سارے انبیاؤں کا ذکر، ان کی قوموں کے انجام کا ذکر کیا گیا. پھر فرشتوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں. فرعون کو ہم نے اس کے لشکروں کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا. عاد پر ایک بے خیر ہوا بھیج دی. سمود کو اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے آ لیا. سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا. رکو نمبر 3 47 آیت سے 60 آیت تک یہ ساری جو بھی باتیں بتائی گئی اس صورت میں، اس کی پھر ایک دفعہ سمری کے طور پر باتیں ریپیٹ کی گئی ہیں. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہر چیز کے جوڑے ہم نے بنائے کہ شاید کہ تم اس سے سبق لو. بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے صریح راستہ بتانے والا ہوں. پہلے کی ہر قوم نے اپنے رسول کو ساحر یا مجنون ہی کہا. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. دیکھیں، حق کی دعوت دیں گے تو ان کو جادوگر اور پاگل، مجنون، ایسی باتیں ہر دور میں کرتی ہیں. انبیاؤں کے ساتھ بھی کی گئی اور قیامت تک کے حق کے داعی پر یہ الزام لگتے رہیں گے. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نافع ہے. اس لیے یہ ذکر سنتے رہنا بہت ضروری ہے. پتہ نہیں کون سی گھڑی ہمارے دل میں خوف آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے جڑ کر رہنے والوں میں شامل فرمائے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. میں نے جن اور انسانوں کو محض میری بندگی کے لیے پیدا کیا. یہ ہے انسان کے پیدا کرنے کا ریزن، صرف اور صرف بندگی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود رازق ہے، بڑی قوتوں والا اور زبردست. کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی وہی نوبت ہے جو ان کے ساتھیوں کی تھی. لہٰذا جلدی نہ کریں. جس دن ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس دن ان کے لیے خرابی ہے. سورہ طور. اس سورہ میں بھی جزا کے جو دو پہلو ہیں، رحمت اور غضب، یعنی بدلہ ملنے والا قیامت کے دن بدلہ کیسے ملے گا؟ یا تو رحمت کی شکل میں ملے گا یا تو عذاب کی شکل میں ملے گا. تو اس میں عذاب کے پہلو کو نمایاں کیا گیا اس سورہ طور میں. رکو نمبر 1 قسم ہے طور کی اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اوراق میں، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے دریا کی. تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس میں کوئی روک نہیں سکے گا. جس دن آسمان لرزنے لگے گا کپ کپا کر اور پہاڑ اڑنے لگیں گے اون ہو کر، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. قیامت کے روز تباہی ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. آیت نمبر 1 سے 16 تک کیا سن رہے ہم؟ نہ ماننے والوں کا انجام کی ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سوجھ ہی نہیں رہا.
اب اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ اب آ کر بتایا جا رہا کہ اب ساری باتیں سمجھ آ گئی، اب مان لو، آ جاؤ اپنا قبلہ سیدھا کر لو، ورنہ بہت مشکل ہوگی، آگے جا کے تم موت بھی مانگو، صبر بھی کرو، نہ بھی کرو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات ماننے والوں میں شامل کریں، ضد اور ڈھٹائی میں زندگی گزارنے سے محفوظ رکھیں۔ اللہ رسول کی بات آ گئی تو ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، اس کو ہضم کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ آگے 17 سے 28 آیت تک متقیوں پر جو فضل ہوگا اس دن اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، اعمال کے وجہ سے انعام ملنے والا ہے۔ تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کو رفیق بنائے دیں گے، حوروں کو دوست بنا دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی جو کسی درجے ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ہم ان کی اس اولاد کو بھی جنت میں اور ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اور تمام خاندان والے اور امت مسلمہ کو جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ جنت میں سب مل کر مزے کریں۔ ان پر بے پایہ نوازش ہوگی۔ ربنا اجعلنا منہم۔ جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے، یعنی مذاق بھی ہوگا، وہاں پر مستی بھی ہوگی، کھیل بھی ہوگا، جس سے نہ کوئی بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ، اور گھما رہے ہوں گے ان کے پاس 9 عمر لڑکے جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، ایسے غلمان ہوں گے جیسے موتیوں کو چھپا کر رکھے جاتے، ویسے بچے اللہ تعالیٰ خدمت کے لیے جنتیوں کو وہاں پر رکھیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ایسے مزے ہمیں نصیب کرے جنت کے۔ وہ لوگ جو گفتگو کریں گے تو دنیا میں گزرے ہوئے حالات ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات جو فوکس کی گئی ہے، مذاق ہوگا یعنی ایک دوسرے سے چھین کے کھائیں گے، لیکن وہاں پہ نہ کوئی بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ ہوگا۔ دنیا میں بھی اگر مذاق زیادہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، وہ وہاں پر نہیں ہوگا، یعنی اصلی مزے جنت میں ہیں۔ اس لیے دنیا میں قیدی کی طرح گزارو، اصلی مزے وہاں پہ انشاءاللہ نصیب ہوں گے۔ اور کہیں گے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی ان سے ایک دوسرے سے وہ اپنے حالات پوچھیں گے اور کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے۔ تو وہاں پر حال احوال یعنی پچھلی زندگی کے سارے واقعات بیان کریں گے، اور وہاں پہ کہیں گے دیکھیں ڈر یہ بہت ضروری ہے، تو ہم ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں انعام دیا ہے، تو ڈر پیدا کرے، بہت ضروری ہے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ رکوع نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہے اور نہ دیوانے، نعوذ باللہ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کی اس بات کی بنا پر ان پہ جو عذاب آنے والا ہے اس کا انتظار کرو۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہے ہی شریر۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہو کسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی خبر لیتے ہیں؟ کیا خدا کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے؟
کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو جس کا بوجھ تلے یہ دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ آسمان کا کوئی ٹکڑا عذاب کا ان پر گرتا تو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گاڑھے بادل ہے، یعنی عذاب پہ بھی وہ جھٹلاتے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جس میں یہ مار گرائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل نہ کرے جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ہی ملے گی، اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اپنے رب کے فیصلے کے آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ سورہ نجم، نجم یعنی ستارہ، اس سورہ میں ستاروں کی اللہ رب العزت قسم کھا کے اور جو یہ دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی شہادت ماننے کو، اس کو ماننے پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی جزا و سزا کا مفہوم ہی ہے لیکن اس میں شفاعت کی ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ شفاعت باطلہ جو ہے اس کی تردید کی جائے گی، جس میں مشرکین مبتلا تھے کہ ان کی سفارش سے ہم چھوٹ جائیں گے، ان کی سفارش سے ہم چھوٹ جائیں گے۔ منکرین اور مکذبین کے لیے اللہ کا عذاب لازمی ہے۔ اللہ کا فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ اچھا، بات یہ ہے ان کی سفارش تو بات کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے قیامت کے دن وہ عدل پر مبنی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسی عدل کے بیس پر کس کو کس کی سفارش کرنی ہے اور کون کس کی سفارش کا مستحق ہے وہ بھی اللہ کے عدل پر بیس ہوگا۔ تو اس لیے کسی کی سفارش کام نہیں آنے والی جب تک ہمارا اعمال اچھا نہ ہو، جب تک ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے نہ ہوں۔ رکو نمبر 1، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تاروں کی قسم جب غائب ہونے لگے۔ اے اہل قریش، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے اور اسے جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اس نے اپنے افق پر بالکل قریب سے اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ 1 سے لے کے 18 آیت تک قرآن کی عظمت اور اس کو لے کر آنے والے کی دعوت پر لبیک کہنے کا ذکر، پھر جبرائیل علیہ السلام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا ان کا ذکر، اور کس کس شکل میں کب کب دیکھا تھا ان ساری باتوں کا ذکر کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اس نے افق پر بالکل قریب سے اصلی شکل میں دیکھا ہے، پھر ایک اور دفعہ اس نے اس کو دیکھا ہے، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو وہ کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، پھر اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو بھی وحی کی عظیم شریعت اور درست قبروں کی وحی اس نے کی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا، یعنی جبرائیل السلام جو بھی بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس کو جھوٹ نہیں جانا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وحی نازل ہوتی تھی اس میں شک نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہمارا حال کیا ہوتا ہے، حق بات آ جاتی ہے، دلیل کے ساتھ کوئی بتاتا ہے، شک میں پڑ جاتے، اچھا ہو سکتا، اچھا نہیں اس کے ایسا بھی نکل سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی کہ کسی بھی وحی پہ اب شک میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ دل ان کا مانتا تھا، آگے بڑھتے تھے اس کو لینے کے لیے۔ کیا وہ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ سدرۃ المنتہا کے پاس انہوں نے ان کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو، اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا۔ اسی کے بعد جنت الماوا ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو بھی چھا رہا تھا، بیری کے درخت پر۔ ان کی آنکھیں نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ آگے بڑھی، انہوں نے اپنے پروردگار کی کتنی ہی بڑی بڑی شان دیکھی۔ بھلا پھر یہاں سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے، یہاں پہ آیت نمبر 19 سے لے کر 28 تک شرکائے باطلہ کی حیثیت بتائی گئی، جن کو تم شریک بنا رہے ہو، وہ جو باطل شرکا ہے، باطل معبود ہے، ان کی حیثیت کیا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔
بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا، تیسرے منات کو۔ یہ لات، عزا، منات ان کے بتوں کے نام تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، خواہشات کے نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا تمہارے لیے بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت بے انصاف کی ہے۔ جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے۔ آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ رکو نمبر 2، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ اجازت دے چاہے جس کے لیے وہ پسند کرے۔ یہ لوگ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی سفارش کرنے والا بھی اللہ کی مرضی سے ہی کرے گا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سفارش کروائیں گے اسی کے بارے میں کرے گا، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ آیت نمبر 29 سے 32 تک نہ ماننے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو شخص ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جس سے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ اچھی جزا سے نوازے گا ان کو جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں سے اور کھلے بے شرمی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائیں تو اللہ کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، پلٹ آتے ہیں رب کی طرف۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے واقعی متقی کون ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں متقیوں میں شمار کرے۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 33 سے 35 تک قریش کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، وہ باطل خداؤں کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو پھر ان آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا انہیں ان باتوں کی خبر پہنچی ہے جو موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے؟ وہ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ان کی شریعت میں بھی یہی باتیں تھی، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے، کوشش کی ہے، کوشش کر دے، کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارے، ہر ایک کی کوشش اسی کو کام آنے والی ہے، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھلائی کے راستے میں خوب کوششیں کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ اسی نے عاد، سمود، قوم نوح کو ہلاک کیا۔ بس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ آخری وارننگ سے، ان ساری صورتوں میں آخری وارننگ سے، بات مانو ورنہ بہت بری طرح پھنسنے والے ہو۔ سورہ قمر، اس میں چاند کے پھٹنے کی شہادت دے کر یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کے آئے وہ حق ہے۔ پھر اس سورے میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بار بار دہرائی گئی ہے، یعنی ایک آیت اگر کسی سورے میں بار بار دہرائی جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا بڑا ہی ضدی ہٹ دھرم ہے، اس کو بار بار جیسے سر پہ ٹھونگے مار مار کر بتاتے نا، دیکھ دیکھ دیکھ، تو ایسا انداز آئے گا سورہ قمر میں بھی، سورہ رحمان میں بھی جو آگے آ رہا ہے۔ تو ان کو بار بار بتایا جا رہا، اس قرآن کو میں نے آسان کیا، تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی، سمجھ کیوں نہیں آ رہی، سمجھ کیوں نہیں آ رہی، تو ضد میں اتنے اڑے ہوئے کیوں ہو، اس حقیقت پر کیوں غور نہیں کرتے جو واضح دلائل پیش کیے گئے، ان پر غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرنے پر فوکس کروایا جا رہا ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے 8 تک، خواہشات کے غلاموں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے، جہنم کے داروغہ کی پکار پر یہ لبیک کہنے والے ہیں۔
اس کا ذکر کیا گیا۔ لوگوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ خواہشات نفس کتنا بڑا دشمن ہے، دیکھیں جتنا شیطان کا ذکر نہیں کیا اتنا خواہشات نفس کا ذکر کیا گیا قرآن میں۔ ہر معاملے کو آخر ایک انجام پر پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اچھا، شیطان کا اس وجہ سے اتنا نہیں، شیطان خواہشات کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر انسان خواہشات میں مبتلا ہو کر ہر غلط کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خواہشات کا پجاری بننے سے محفوظ رکھے۔ یہ حکمت پہنچانے والی کامل کتاب ہے، لیکن نہ ان کو کام آیا ڈرانا، تو آپ بھی ان کی پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا، قیامت کے روز ان لوگوں کو جب پکارا جائے گا تو لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ قیامت کے دن کے پکارے جانے کا منظر کھینچا جا رہا ہے۔ منکرین آخرت اس وقت کہیں گے یہ تو بڑی ہی کٹھن دن ہے۔ یہاں سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 42 تک پچھلی قوموں کا واقعہ۔ جہنم کے داروغہ کی پکار پر جو یہ لوگ جائیں گے اس کا نقشہ کھینچ کر پھر بتایا گیا کہ دیکھو یہ قومیں نے بھی نہیں مانا، ان کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم کو جھٹلایا، پھر ہمارے بندوں کو جھوٹا اور دیوانہ کہا اور پھر بری طرح جھڑکا۔ ہم نے نوح کو ایک کشتی میں سوار کیا اور اس کشتی کو ایک نشانی بنایا اور اس کے اوپر آسمان سے بارش کے دہانے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلا دیا تو ان پر ایسی طوفانی ہوا بھیجی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ رکو نمبر 2، قوم سمود نے سرکشی کی اور اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور برا خود غلط ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا جو کہ اللہ کی نشانی تھی۔ ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ چھوڑا اور وہ بجھ کر رہ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، لیکن وہ ساری تنبیہات کو باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر جب انہوں نے لوط علیہ السلام کو مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی تو صبح سویرے ہی پتھراؤ کرنے والی ہوا ان پر بھیج دی۔ صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے ان سے محفوظ رہے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو جواب دیں کہ ہم سب ہے نصیحت قبول کرنے والے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے قفلوں کو کھول دے اور حقیقت کو ماننے والوں میں شمار کرے۔ رکو نمبر 3، پھر یہاں سے وہی ٹاپک چلا رہا ہے پچھلی قوموں کا۔ فرعون نے جب ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے اسے پکڑا جس طرح کے زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے۔ کیا تمہارے کفر کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے؟ یہاں پہ 43 آیت سے 55 آیت تک قریش کو آگاہی کی جا رہی ہے، یعنی پہلے کی قوموں کا ذکر کر کے میں نے ان سب کو برباد کر دیا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں کیوں چھوڑا جائے گا؟ تم کون سے چہیتے ہو؟ تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ باتیں ذکر کی جا رہی ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے، یا ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے جائیں گے۔ ان کے وعدوں کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت سخت اور کڑوی ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہیں اور جنون میں ہیں۔ ان قریب یہ جتھا شکست کھا کر پیٹ پھیر کر بھاگے گا، بلکہ ان سے نمٹنے کا اصل وقت تو قیامت ہے۔ اس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل نہ کریں۔ ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کی ہے، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکائے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟
جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ اور با اقتدار بادشاہ کے قریب۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں متقیوں میں شامل فرما۔ تو اس سورہ میں کیا کہا گیا؟ اگر ون سینٹنس میں، کیوں نہیں مان رہے؟ عذاب دیکھ کر مانو گے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ عذاب آ جائے گا تو پھر مانو گے؟ تو مان لو نا۔ سورہ رحمان 55 سورہ آف قرآن، یہ مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب پیغمبروں کی تکذیب میں مخالفین اس مطالبے پر اڑ گئے تھے کہ جب تک ان کو کوئی نشانی عذاب نہ دکھا دی جائے گی اس وقت تک نہ وہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو عذاب دیکھ کر ماننے کی ضد پہ یہ اڑے ہوئے تھے، اس وقت صورت نازل ہوئی۔ تو اس میں بھی ایک آیت بار بار ریپیٹ کر کے بتایا گیا کہ ضد میں اڑے ہوئے لوگوں یہ چیز دیکھو، یہ چیز دیکھو، یہ چیز دیکھو، مانتے کیوں نہیں؟ مطلب ہر چیز کو بتا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ تمہارے اندر جو بات سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت رکھی ہے اسے حق کو سمجھنے کی کوشش کرو، یعنی تمہارے اندر ہی اللہ رب العزت نے وہ انسٹنکٹ رکھا ہے حق کو پہچاننے کا، اس کے ذریعے تم پہچانو۔ جیسے کفار مکہ کیا کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دو ہم مانیں گے، تو سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے ان کا کان پکڑ کر یہ دیکھ یہ نشانی، یہ دیکھ یہ نشانی، یہ دیکھ یہ نشانی، پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ دیکھ یہ نشانی، پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ چلے اس کو ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ رحمان، رحمان اسی نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چلتا ہے اور بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں گڑبڑ نہ کرو اور تم انصاف سے وزن کرو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا اور اس میں لذیذ پھل اور کھجور کے درخت ہیں جن کے شگوفے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اناج خوشگوار پھل۔ پھر اے جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ ساری نشانیوں کو دیکھو اور مانو رب کو۔ اس نے انسان کو جیسے گھنکتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقین اور دونوں مغربین کا رب ہے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رحمان نے 2 سمندر جاری کیے جو باہم ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں تجاوز نہیں کرتے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں کے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، پھر تم دونوں اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اسی کے لیے ہیں چلنے والے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اڑتے ہیں، پھر تم اور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان رکو نمبر 2۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور آپ کے رب ذوالجلال و اکرام کا چہرہ باقی رہے گا۔ پھر تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، وہ ہر روز ایک شان میں ہوتا ہے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، قوت اور غلبے کے بغیر تو تم نکل ہی نہیں سکتے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا،
پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مجرم اپنے چہرے کی علامت ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھگڑتے تھے۔ وہ جہنم کے درمیان اور سخت گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت زیادہ خوشیاں والے ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان دونوں میں ہر پھل 2 قسم کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور ان 2 باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں جھکی نظروں والی شرمیلی اور باحیا حوریں ہوں گی۔ ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ ہیرے اور مرجان ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کی جزا تو احسان ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو گہرے سبز یا سیاہی مائل ہے؟ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں جوش مارتے 2 چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے اور کھجور اور انار بھی ہوں گے۔ لگ رہا ہے نا، یہ دیکھ نشانی، یہ دیکھ اور کیا چاہیے؟ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سب باغوں میں خوبصورت عورتیں ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں جو خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا، ان میں عورتوں کی جو صفات بتائی گئی جنت کی حوروں کی، انہیں ایسے چھپی ہوئی ہے کہ کوئی ان کو نہیں دیکھ سکا۔ انہیں عورتیں کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، عورتیں خوبصورت تبھی ہوتی ہے جب کسی کے نظروں میں نہیں آتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہیرے کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے باحیا عورتیں ہم سب کو بنائے۔ ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبز اور نہایت نفیس نادر قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آپ کے رب ذو الجلال و اکرام کے نام بہت ہی بابرکت والا ہے۔ سورۃ واقعہ، یہاں پر یعنی مکی صورتوں کا خلاصہ اس میں ہے، یعنی مکی صورتوں میں جو 2 ٹاپکس ہیں وہ ساروں کا نچوڑ اس میں، جزا، سزا، نشانیاں، آفاق کی، انفس کی اور عقل و فطرت کے ذریعے سے ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی بات، یعنی اس ساری باتوں کا نچوڑ توحید، رسالت، آخرت کو مانو اور قیامت واقع ہونے میں ذرا برابر شک نہیں ہے۔ تمہیں لازماً ایک ایسی جہاں سے سابقہ پیش آنے والا ہے جس میں وہ عزت و ذلت کے اقتدار اور پیمانے بالکل مختلف ہوں گے۔ دنیا میں جن چیزوں میں ہم عزت ڈھونڈتے ہیں اور جن چیزوں میں ہم ذلت سمجھتے ہیں، آخرت میں اس کا پیمانہ وہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں عزت بھی الگ بیس پہ ملے گی، ذلت بھی الگ بیس پہ ملے گی، اور وہ پیمانہ کیا ہے؟
ایمان اور عمل صالح پہ آخرت میں عزت ہوگی، ان دونوں کے خلاف میں ذلت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 1، وہاں عزت ایمان اور عمل صالح کی زندگی پر انحصار ہے۔ مقربین اصحاب الیمین کے درجوں میں ہوں گے، جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اسی میں مگن، وہ اصحاب الشمال میں ہوں گے، ہمیشگی کی دوزخ میں ہوں گے۔ انہیں 3 گروپس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ ایک مقربین، جو سابقون الاولون کہتے ہیں صحابہ کرام، پہلے دور کے لوگ۔ دوسرے اصحاب الیمین، تیسرے اصحاب الشمال۔ اور ان دونوں میں کامیاب کون ہے؟ مقربین کامیاب ہے اور اصحاب الیمین، اور اصحاب الشمال جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک قیامت واقع ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی، یعنی اسفل سافلین کی پستی تک لے جائے گی اور کچھ کو اعلی العلین کی بلندیوں پر لے جائے گی۔ جب زمین کو حرکت دی جائے گی اور وہ لرزے گی تو پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے، اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جائیں گے، دائیں ہاتھ والے، کیا ہی ہے دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے، افسوس کہ کیا ہے بائیں ہاتھ والے، اور جو آگے بڑھنے والے وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی مقرب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مقربین میں اور اصحاب الیمین میں شامل کرے۔ پھر آگے آیت نمبر 11 سے لے کے 26 تک مقربین کا ذکر۔ جس وقت قیامت پیش آئے گی، انسان 3 گروہ میں بٹ جائیں گے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور آگے والے۔ آگے والے تو مقرب لوگ ہیں، اگلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم۔ وہ جنتوں میں ہوں گے اور ان کی محفلوں میں شراب کے پیالے گھمائے جا رہے ہوں گے، لذیذ پھل اور پرندوں کا گوشت ان کے لیے ہوگا۔ ان کے پاس خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے۔ 27 سے 40 آیت تک اصحاب الیمین کا ذکر ہے۔ دائنے ہاتھ والے، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی، اور بلا روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھل، اور اونچی نشستگاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق، عمر میں کم سن۔ یہ ہے دائنے ہاتھ والے، جو اگلوں میں بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں بھی بہت ہوں گے۔ رکوع نمبر 2، 41 آیت سے 48 آیت تک اصحاب الشمال کا ذکر ہے۔ بائیں بازو والے اپنے انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال لوگ تھے، گناہ پر اصرار کرتے تھے، مر کر زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے۔ یہ زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہیں اور کھولتا ہوا پانی ٹونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پئیں گے۔ کیا کبھی تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، جس سے بچہ تم بناتے ہو، اس سے بچہ بنانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ کیا تم نے غور کیا، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ کیا تم نے غور کیا، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ 49 سے 74 آیت تک کیا باتیں بتائی گئی تھی؟ قریش کے متکبرین کو خطاب، اور تمہارا بھی اصحاب الشمال جیسا حشر ہونے والا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر آخری رکوع میں 75 آیت سے 96 آیت تک قرآن کی عظمت کا ذکر، اور یہ نشانی جھوٹ سے پاک ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ ایک بلند پایا قرآن ہے اور ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، پاکی اختیار کرنے والوں کے سوا اسے کوئی چھو نہیں سکتا، پاک لوگوں کے علاوہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے رخی برتتے ہو؟ اچھا ہمارا حکم نہیں مانتے اور تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟
اچھا تم نہ مانتے نہیں، کچھ نہیں کرتے، تو ایک مر رہا انسان ہوتا ہے، اس کی جان کو روک کے دکھاؤ۔ ہم تمہاری بنسبت مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ مرنے والا اگر نیک ہو تو اس کی شایان شان استقبال ہوتا ہے، ربنا اجعلنا منہم، اور جنت میں داخل کیا جاتا ہے، ربنا اجعلنا منہم۔ اگر جھٹلانے والا ہو تو اس کی توازے کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ 57 سورہ آف قرآن، سورہ الحدید، 27 جز کی آخری صورت ہے، اور یہ 6th گروپ کی مکی مدنی صورتوں کے 6th گروپ کی پہلی مدنی صورت ہے، جس میں 7 مکی صورتیں تھیں اور 10 مدنی صورتیں یہاں سے آ رہی ہے۔ اس سورہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر سابقون اولین کی صف میں جگہ پیدا کرنے پر ابھارا گیا، جیسے سورہ واقعہ میں ہم نے پڑھا تھا سابقون الاولون، تو مسلمانوں کو ابھارا گیا کہ کوشش کرو ان کے صف میں شامل ہو جاؤ۔ فتح مکہ کے بعد جہاد اور انفاق میں حصہ لینے والوں کا مرتبہ، اور فتح مکہ کے بعد جہاد انفاق میں حصہ نہ لینے والوں کا اور لینے والوں کا، جو فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے اور جو فتح مکہ میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان دونوں کا کیا کیا مرتبہ ہے، اس کو یہاں پر واضح کیا گیا۔ سورہ الحدید رکوع نمبر 1۔ مسبحات صورتوں کا آغاز یہاں سے، مسبحات یعنی جس کا آغاز تسبیح سے ہوا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں پہ 1 سے لے کے 6 آیت تک اللہ تعالیٰ کی صفات اور عزت، حکمت، قدرت، علم، پیدا کرنا، آپ کی تدبیریں، سب چیزوں کے طرف اشارہ کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان یہاں پر کروائی گئی۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں بھی تم ہو، وہ کام بھی تم کرتے ہو، وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے راز تک کو جانتا ہے۔ یہاں پہ پھر 7 سے لے کے 10 تک ضعیف ایمان والے مسلمان جو ہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں ایمان لاؤ، حالانکہ اس نے تم سے پختہ عہد لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے۔ تو جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں بے دھڑک خرچ کرنے کی صفت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صفت سے بہرامند کرے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے 15 تک اللہ کی راہ میں انفاق کا بدلہ یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے۔ قیامت کے دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ربنا اجعلنا منہم۔ ان کو دیکھ کر منافق لوگ کہیں گے ذرا ہمارے طرف دیکھو تاکہ تمہارے نور سے ہم کچھ فائدہ اٹھائیں۔ ان سے کہا جائے گا پیچھے ہو جاؤ اور تلاش کرو نور، یعنی دنیا میں واپس جا کر نور کو تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، وہ آپس میں جنتی اور یہ جہنمیوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیا جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرون ہے، یعنی اس میں تو رحمت ہے اور دوسری جانب عذاب ہے۔ وہ دیوار کے ایک جانب عذاب ہے، ایک جانب رحمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رحمت والے جانب شامل کرے سب کو۔
وہ کہیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو بلا میں مبتلا کر ڈالا اور منتظر رہے اور شک کیا اور آرزوئیں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور تم کو شیطان دغا دلاتا رہا۔ یہ آرزوئیں ہیں بیڑا غرق کرنے والی، تو اس لیے آرزوؤں کے پیچھے مت چلیں، اپنے آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیں۔ تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں ہی سے معاوضہ لیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ یہاں آیت 16 سے 17 تک منافقوں کے انفاق سے جی چرانے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ تو یہ منافقت کی علامت ہے، خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے، اس کا دل تنگ ہوتا ہے۔ کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور اس حق کے آگے جھکے؟ یا ایاز بن طفیل ایک شخص تھے جسے ڈاکو تھے، لیکن جب یہ آیت انہوں نے سنا تو فوراً پلٹ گئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ وقت آ گیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ آیت چیخ کر کہہ رہی کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اس راستے پر تم اپنے دل کو بدل دو؟ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، مگر ایک مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ جان رکھو اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ بے شک جو مرد عورتیں صدقہ کرنے والے ہیں، قرض دیتے ہیں، ان کو دگنا واپس کیا جائے گا، ان کے لیے عزت والا اجر ہے۔ آگے 18 اور 19 آیت پر انفاق خرچ کرنا، اس کا بدلے کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہداء ہیں، ان کے لیے اجر اور ان کا نور ہوگا۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرما۔ آیت نمبر 20، رکو نمبر 3، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تو جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل، دل لگی، ظاہری زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کس میں؟ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جو مہیا کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے۔ چند روزہ زندگی کی لذتوں میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر آگے 22 سے 24 تک، 22 سے 24 تک امیری اور غریبی کا تعلق کس سے ہے، یعنی اللہ رب العزت مال لوگوں کو کیوں دیتا ہے اور بعض لوگوں کو غریب کیوں بنائے رکھتا ہے، اس کا سبب بتایا گیا۔ جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے نزول سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ دی جاتی ہے تاکہ جو تم سے فوت ہو گیا ہے اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو دیا ہے اس پر اتراؤ مت، جو بھی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرو۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، خود بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ یہاں پہ 25 سے 27 آیت تک ہم نے اپنے جہاد انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور رہبانیت جو ہے وہ نصارہ کی ایجاد کردہ چیز ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور انسانوں کے لیے نفع ہے۔ رکو نمبر 4، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے، تو ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے
پھر بعد میں عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دے کر بھیجا۔ جن لوگوں نے اس کی پیروی کی انہوں نے رہبانیت خود ایجاد کر لی۔ اللہ کی خوشنودی کے طالب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی، پھر اس کی پابندی کا جو حق تھا اس کو انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اپنے طرف سے بدعتیں ایجاد کرتے تھے اور مشکل ہوتی تھی، عمل نہیں کر سکتے تھے، یعنی جو بدعت ایجاد کیا اس کو عمل نہیں کرنا۔ تو اس لیے اللہ کا دین بہت آسان ہے، اس راستے پہ چلو، آسانی سے راستہ طے ہوتا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ پھر آگے 28 سے 29 آیت تک مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، وہ تمہارا قصور معاف کر دے گا۔ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل عطا فرمائے۔